اب میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں، یعنی الیکشن کمیشن نے کیا اس فیصلے کو سر جھکا کے قبول کر لیا ہے یا اسے چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی فیصلہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فی الحال اس کا جائزہ لیا جائے گا اور جو قانونی ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی وہ اس کا جائزہ لے گی۔ لیکن آرڈر کو بھی اگر آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے پاس کو بہت زیادہ سکوپ نہیں ہے اس آرڈر کو چیلنج کرنے کا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک انٹرم آرڈر پاس کیا گیا ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا پشاور ہائی کورٹ نے، اور 9 تاریخ مقرر کر دی ہے، تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں اگر کوئی اپیل میں بھی جاتا ہے الیکشن کمیشن یا دوسرا فریق بھی، تو اس میں جو اپیلیٹ فورم ہے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ بہرحال اگر مقدمہ نیچے زیر سماعت ہے تو جو اپیلیٹ فورم ہے وہ... ایک افواہیں یہ چل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نہیں، وہ فریق جس نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا کہ یہ جو انتخاب ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے اور شروع سے فنڈنگ کیس وغیرہ بھی چلائے بیٹھے ہیں، وہ غالباً انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں۔ آپ تک کوئی ایسی اطلاع بھی ہے؟ جی بالکل، نصرت صاحب، ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ نہیں تو عامر ایک منٹ ٹھہریں، اگر فرض کریں ہماری یہ اطلاعات درست ہیں اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے، تو وہ اگر انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جاتے ہیں تو اس حوالے سے... نہیں یہاں رکیے گا، جو عامر بات کر رہے ہیں، عامر بھائی اس میں لکھا ہے کہ یہ آرڈر 1/9 کی تاریخ دی ہے، تب تک آپریٹو ہے۔ جی، اس آرڈر کی نوعیت کو ذرا سمجھائیے ہمیں کہ جب یہ آرڈر ایک وقت کے دورانیے کے لیے ہے تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ یہ ذرا مجھے کلیئر کیجئے گا اگر میں غلط ہوں۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ایک انٹرم آرڈر ہے، عبوری حکم نامہ ہے، اور عام طور پہ جب بھی کوئی اسٹے آرڈر ہوتا ہے تو اس میں عدالت باقاعدہ طور کے اوپر لکھتی ہے کہ یہ اس تاریخ تک جو ہے وہ اس قابل عمل ہوگا۔ چیلنج نہیں ہو سکتا کسی بھی کورٹ میں۔ جی چیلنج تو ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، ایک منٹ عامر پلیز، آپ دونوں مجھے دیکھو، میں قانون سے نابلد ہوں، اس طرح میں اس لیے جو میں آپ کے ساتھ بحث کرتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جی فرض کیجئے کہ آنریبل کورٹ یہ کہتا ہے میرا اور آپ کے درمیان یہ قضیہ ہے، میں کہتا ہوں یہ کپ میرا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں 16 تاریخ تک جو ہے یہ نصرت کا ہے، جبکہ آپ نے میرے سامنے ہاتھ آیا ہے تو میں بس... آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں عامر، اس کا ایک تو ہم بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ کی، جی، دوسرا اس میں تاریخیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ 13 جنوری کو الاٹ ہو گئے سمبلز۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں انٹرم آرڈر دے رہا ہوں ایک محدود دورانیے کے لیے، وہ ہے 9 جنوری کا۔ تو اب الیکشن کمیشن یا اکبر ایس بابر اگر چیلنج کریں گے اس آرڈر کو انٹر کورٹ کے لیے بھی، تو یا وہ اسی ہائی کورٹ میں کریں گے یا سپریم کورٹ میں کریں گے، تو دونوں طرف سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی ابھی کیونکہ معاملہ پینڈنگ ہے، 9 والا فیصلہ آنے دیجئے، آپ یا 9 کو چیلنج کر لیجئے گا یا 10 کو کیجئے گا۔ میں یہ عدالتی کارروائیوں کی جو ایک روایت ہے، جو پریسیڈنٹ جس کو ہم کہتے ہیں عامر، میں اس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈر کو عام طور کے اوپر جب اپیل میں چیلنج کیا جاتا ہے اسٹے آرڈر کو، تو اس میں عام طور پہ سپیریئر کورٹس جو ہیں وہ نہ سنتی ہیں نہ اس کے اوپر کوئی ریلیف دیتی ہیں، کیونکہ جب معاملہ نیچے زیر سماعت ہو اور ایک نئی تاریخ بھی مقرر ہو، کوئی غیر معینہ مدت تک ملتوی نہ ہوا ہو، ایک تاریخ ہے، اگر 9 تاریخ بھی ہے اور اس میں محض 2 ہفتے کا وقت رہ گیا ہے، تو عدالت اس میں...